بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے ہم تمام ہی مسلمان بھائیوں کو عید کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر سال عید کی خوشیاں لوگوں کو عطا کرے اور لوگ خوب ہی خوشیاں منائیں۔ قربانی کا موقع ہے۔ قربانی کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کے جو اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، خون ہے، ہڈیاں ہیں، اوجڑی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم لوگ عام طور پر ان کو ایسے ہی پھینک دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ حکم دیتا ہے بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیں ہر چیز میں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور آج کل کے حالات میں صفائی کا اہتمام کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کووڈ-19 کا زمانہ ہے اور ہر گندگی اور غلاظت بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح صفائی کا خاص اہتمام کریں، اور جو چیزیں ہیں ان کو زمین میں کھود کر کے دفن کر دیں تاکہ کوئی بھی چیز کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ ہو۔ یوں بھی شریعت میں کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، بلا ضرورت تکلیف پہنچانا۔ قربانی کا جانور کس طرح ذبح کریں یہ جاننا چاہیے۔ قربانی کا جانور بہتر یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اپنے آپ خود ذبح کرے، لیکن اگر وہ خود ذبح نہیں کر سکتا تو جو لوگ ذبح کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ شریک رہے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں، کوئی بھی کام ہے یوں تو کسی بھی طرح آپ کر لیں وہ ہو تو جائے گا، لیکن اس کام کے کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ شریعت میں سنت طریقے کے مطابق کام کرنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں قبلے کی جانب ہو جائیں اور گردن بھی قبلے کی جانب ہوگی۔ اس کے بعد دایاں پیر انسان اپنا جانور کے اس جگہ پر، یہ جو شانہ کہلاتا ہے، یہاں رکھیں، اور اس کے بعد چھری گردن پر چلائی جائے۔ چھری گردن کا یہ جو حصہ یہاں سے یہاں تک کہیں بھی چلائی جا سکتی ہے، البتہ پیچھے کی طرف سے اگر ذبح کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا، یہ مکروہ ہوگا۔ سامنے حلق کی جانب سے، حلق میں یہ 4 یہاں پر رگیں ہوتی ہیں گردن میں جانور کے، جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، ذبح تبھی کہلاتا ہے۔ ایک رگ وہ ہوتی ہے جو سانس لینے کے لیے، دوسری وہ جو کھانے اور پانی کے لیے ہوتی ہے، اور 2 رگیں خون کے دوران کے لیے ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر 3 رگیں کٹ جائیں تب بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے اور حلال ہو جاتا ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت جب چھری چلائیں تو اس سے پہلے بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ کاٹتے وقت اور ذبح کرتے ہوئے جانور کو پریشانی اور تکلیف نہ ہو، اور ذبح سے پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا وہ لوگ پڑھیں گے جو ذبح کریں گے، اور جو ذبح کرنے میں ہاتھ لگائیں گے سب کو یہ دعا پڑھنا واجب ہے، سب کے لیے، سب پڑھیں یہ دعا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذبح کرتے وقت پھر کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو سکھلائی گئی ہیں، جو سنت ہیں۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہم ذبح کرتے وقت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ دعائیں پڑھیں۔ اب جب ذبح ہو گیا جانور تو اس کے بعد ایک دعا اور پڑھنی ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ہم کو پڑھنی ہے۔ اور اس دعا میں منی کی جگہ اگر اپنی طرف سے ہے تو منی، اور اگر اپنی طرف سے نہیں ہے تو جن کی طرف سے ان کا نام لینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، ذبح کرتے وقت جانور کے لیے قربانی کی خاص نیت کرنا کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جانور جب
خریدا گیا تھا قربانی کے لیے تو اب وہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا، اس وقت ضروری نہیں۔ ہاں بسم اللہ پڑھنا ذبح کے لیے ضروری ہے، البتہ اگر کوئی بھول گیا اور بسم اللہ نہ پڑھ پایا تو ایسی صورت میں اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے ذبح کرتے وقت تو وہ جانور ذبح نہیں مانا جائے گا اور وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس بات کا خیال ہر شخص کو رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو جانور قربانی کے لیے ہیں ان میں عمروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بکرا بکری وغیرہ 1 سال کے ہو چکے ہوں، دوسرے میں داخل ہو چکے ہوں۔ اچھا بھیڑ وغیرہ اگر 1 سال سے کم بھی ہے، 6 7 8 مہینے کی، لیکن اچھی موٹی تازہ اس طرح کے 1 سال کی لگے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بھینس اور اس طرح کے جو جانور ہیں وہ 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں تب ان کی قربانی درست ہوگی، اور اونٹ وغیرہ میں 5 سال کی شرط لازمی ہے۔ جانور میں عمر کا ہونا ضروری ہے، دتا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دتا ہوئے ہونے کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ جو شک اور شبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا خاص خیال ہر شخص کو رکھنا چاہیے۔ اچھا جو جانور ذبح نہیں کیے جا سکتے یا مکروہ ہیں ان میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جانور عیب سے پاک ہو۔ عیب ایسا نہ ہو کہ جو اس کی منفعت کو ختم کر دے، یہ اصول ہے۔ جانور کی ٹانگ میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اتنی تکلیف نہ ہو کہ جانور مسلسل 3 4 قدم نہ چل سکتا ہو۔ اگر اتنی تکلیف ہے تو پھر ذبح کرنا درست نہیں، کم سے کم اتنا ہو کہ وہ پیر زمین پر ٹیک سکتا ہو۔ دونوں سینگ اگر کسی جانور کے فطری طور پر نہیں ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ اگر کان نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ اندھا ہے، لنگڑا ہے اتنا کہ چل نہ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور پوپلا جانور ہے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، چونکہ اس کی بھی منفعت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ان جانوروں میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور بھی چیزیں جن کا وقت نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور کے تعلق سے جو عیوب بیان کیے گئے ہیں اور یہ شرط لگائی گئی ہے کہ جانور عیوب سے پاک ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کو اپنے اخلاص کے ساتھ اچھی چیز پیش کرنا چاہیے جو اس کے نزدیک بھی اچھی ہو۔ بالکل گھٹیا چیز، مریل چیز، بیکار چیز جس کو وہ خود بھی نہیں پسند کرتا، وہ اگر اللہ کے لیے پسند کریں اور اللہ کے لیے پیش کریں تو ظاہر یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ادب بھی سکھایا گیا ہے اور یہ تعلیم بھی امت کو دی گئی ہے کہ اللہ کے حضور بھی ایسی چیز پیش کریں جو ہمارے نزدیک بھی سب سے زیادہ اہم ہو، بہتر ہو، اچھی ہو، عمدہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کو اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔